الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا وليس بربكم أعور مكتوب بين عينيه كاف فا را متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض الماء حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن شئتم فاقرؤوا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران قوم، نوجوان دوستو عزیزو، میں نے قرآن مجید کی سورہ والسماء والطارق کی ایک آیت پڑھی اور 2 حدیث پڑھی۔ ایک حدیث سے بخاری شریف کی اور ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یعنی صحاح ستہ کی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے ایک آزمائش سے، ایک مصیبت سے اپنی امت کو ڈرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ اس سے لوگ بچیں، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی۔ سب سے آخر میں ہمارے آپ کے نبی جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کو اس فتنے سے ڈرایا۔ اس فتنے سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت اس سے بچ سکے۔ صحابہ فرماتے ہیں، اس بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، اتنی روایتیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو صبح سے لے کر شام تک کا پورا وقت فارغ کرو تو خالی الفاظ اور ترجمہ سن سکتے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ڈرایا، ہمیں یوں لگتا تھا یہ فتنہ کرنے والا ابھی نکل آئے گا۔ اور وہ فتنہ کس کا ہے سب جانتے ہیں، اسی لیے میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، الا قد انذر امتہ، کہ اس نے اپنی امت کو اس فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ کس کے فتنے سے؟ الاعور الکذاب، کانے دجال سے، جھوٹے کانے سے، کانے دجال سے ڈرایا نہ ہو۔ ہر ایک نبی نے ڈرایا۔ حضور نے فرمایا، الا، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ الا کے معنی کان کھول کے سنو اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لو، یقین کر لو، مضبوطی سے اس بات کو اپنے دل کے اندر لکھ لو، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی کہ سب سے سچی بات کلام اللہ، اس کے بعد کس کی بات؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور نے جو بات کہی وہ 100% سچی ہے، اس میں شک کرنا
ایمان کے خلاف ہیں، شان ایمان کے خلاف ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں الا وان ربکم لیس باعور، دھیان رکھنا، وہ جو دجال ہوگا نا وہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں چلیں گی، روٹیوں کے پہاڑ چلیں گے، نہریں چلیں گی، باغات چلیں گے، بادل چلیں گے، بہت سی چیزیں ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اس کی علامت و نشانی ہے۔ اب حضور جو نشانی بتلا رہے ہیں وہ سچی یا دنیا کا انسان بتائے وہ سچی؟ سچی کون سی بات؟ رسول اللہ کی یا لوگوں کی؟ ذرا زور سے بولو۔ حضور فرما رہے ہیں مکتوب بین عینیہ، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں، بیچ میں، سینٹر میں، یہاں کیا لکھا ہوگا؟ کاف فا را۔ کیا لکھا ہوگا بولو ذرا زور سے؟ کاف فا را، کفر لکھا ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اب حضور کی بات 100% سچی۔ دنیا کے اندر پہلے بھی کئی آئے، آج بھی کئی دنیا میں شکل جیسے شیطانی دعویٰ کر بھی رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں اپنی جگہ غلط، 100% غلط۔ میرے نبی کی بات 100% صحیح، اس لیے کہ میرے نبی کی بات کے سچے ہونے کی گواہی کلام اللہ دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی دو آنکھوں کے درمیان میں لکھا ہوگا کفر، یہ کافر ہے۔ اب حضور نے تو اس بارے میں ڈرایا، لیکن اس کا زمانہ کب ہے؟ آپ ترمذی شریف کھول کے دیکھیں، آپ کو یاد ہو تو جامعہ عربیہ علوم الاسلامیہ ناگور مدرسے کے جلسے میں شاید 2006 میں ترمذی کی روایت مفتی محمود صاحب نے سنائی تھی کہ قیامت کی کل نشانیاں جو ہے نا 3 قسموں کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں آج سے ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب ہم نے پڑھا 1994-95 میں مولانا عاشق الہی میٹھی کی کتاب، تو اس وقت وہ حضرت لکھتے تھے کہ 50 سال پہلے چھوٹی نشانیاں ہو گئی، چھوٹی نشانیاں ہو گئی، اب درمیانی نشانیاں، اوسط مڈل نشانیاں جو ہے نا یہ بھی ہو گئی، چند باقی۔ اب تیسری قسم کی نشانی کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی نشانی جس سے دھوکہ پچھلے 600 سال میں ایسے مسلمان جو علماء سے رابطہ نہیں رکھتے، علماء حقہ سے جو تعلق نہیں رکھتے، مساجد سے، کلام اللہ سے، علم سے جن کو واسطہ نہیں پڑتا، ان پر پچھلے 600 سال میں کئی کذاب اور کئی شکیل بن حنیف جیسے ایمان کے چور، دین کے چور اور اسلام کے دشمن اور شان مصطفیٰ کے دشمن، گستاخ رسول کئی آئے اور حملہ کیسے کیا پتہ ہے؟ بڑی نشانیوں کو لے کر کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی دی ہیں اور حضور کی بات تو 100% سچی ہے کہ جب بالکل قیامت قریب ہوگی نا تو مسلسل طوفان چلیں گے۔ چلتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں چل رہے ہیں۔ اس زمانے میں شوہر بیوی کے تابع ہوگا، آج ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں ہے۔ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہوگی، ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے، اور یہ صحیح حدیثوں میں بے شک صحیح ہے۔ ایسے دور کے اندر جو عرب کے اندر کوئی خلیفہ نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہے نا؟ بولے نہیں ہے، سارے بادشاہ ہیں۔ اب دیکھو اس زمانے میں کیا ہوگا، نوجوان جو ہیں ماں باپ سے ادب نہیں رکھیں گے، دوستوں کی بات مانیں گے۔ ایسا تمہارے آس پاس ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں ہے۔ ماں باپ کو، بوڑھوں کو جو ہے لوگ ادب نہیں کریں گے، انہیں جا کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئیں گے، بڈھا آشرم میں چھوڑ کر آئیں گے۔ ایسا تمہارے شہروں میں ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جب ایسا ہوگا نا تو پھر مہدی ظاہر ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ مہدی ظاہر ہوں گے، اور مہدی کی بشارت تو اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مہدی آسمان سے آئیں گے، یہ وہ سمجھاتے ہیں۔ ہمارا دماغ کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، شکار کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کا، ایسے جاہلوں کا، دین سے دور لوگوں کا شکار کر کے یہاں تک لے آتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو فلانا مہدی ہے۔ جیسے پہلے مرزا پیدا ہوا تھا ایسے کئی اور پیدا ہوئے، اور آج کل ایمان کا چور شکیل بن حنیف جو ہے نا وہ جا کے کونے میں اورنگ آباد میں چھپ کے بیٹھا ہے، اور اس نے 2 دعوے کیے ہیں۔ کتنے دعوے کیے؟ کہ میں عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں۔ اب شکیل کے باپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ابھی نام لیا، کیا نام ہے؟ بولے ذرا زور سے۔
हनीफ नाम है ना। अब ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम बताओ। वो कहता है मैं ईसा हूं, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम बताओ। नहीं है ना, ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा तो नहीं है, तो यही झूठा हो गया। इसलिए कि कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किए, तो ये तो वही झूठा हो गया कुरान की दलील से। अब हदीस लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में साफ हदीस है, चौखी हदीस। अच्छा, अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी तफसील सुन लो। मैंने बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ी। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लयूशिकन्ना अन युनज़्ज़िल फीकुम इब्न मरियम, कि अनकरीब तुम्हारे अंदर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे या उतरेंगे? ये तो बिहार में पैदा हुआ है, अब वो तो उतरेंगे। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि यंजिलु अलल मिंबरिल अबयद शर्क़ी दमिश्क। शाम में दमिश्क है, जगह मौजूद है दमिश्क, मस्जिद मौजूद है, सफेद मनारा मौजूद है, फरिश्तों के दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए, अला अजनिहतिल मलकैनी, फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर उतरेंगे। और ये उतरा है कि जन्मा है हनीफ के घर में? ये तो हनीफ के घर में बिहार में पैदा हुआ, दिल्ली से भगाया गया, बॉम्बे में लोगों ने उसे लताड़ा, वहां से उसे जो भगाया तो जाके औरंगाबाद में छुप गया। और पुष्टपनाही पता नहीं कौन कर रहा है इस शैतान की। हुजूर फरमा रहे बुखारी की रिवायत कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और उतरने के बाद काम करेंगे, कुछ काम करेंगे। अब हुजूर की बात 100% सच्ची कि नहीं? बोलो, सच्ची बात है। हुजूर फरमाते सबसे पहले तो ईसाइयत, क्रिश्चियन, नसरानियत का मजहब, धर्म, उनका मसलक खत्म हो जाएगा। वो तो ईसा अलैहिस्सलाम के उतरते ही क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर और उसके बाद ईमान लाना शुरू कर देंगे। तो अभी तो बहुत सारे चर्च हजारों बने हुए पड़े। शकील अगर ईसाई का दावा करता है तो हो जाना चाहिए सबको खत्म, नहीं हुए ना। वयक्तुलुल खिंजीर, भूंड को, खिंजीर को, सुअर को कत्ल कर देंगे, यानी वो खत्म हो जाएगा, वजूद ही नहीं रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के साथ वजूद ही खत्म हो जाएगा। जैसे हुजूर तशरीफ लाए तो ईरान की आग बुझ गई ना, तो खत्म हो जाएगा ही। हुआ है कि गलियों में घूम रहा है भी, परेशान कर रहा है वो तो। और फिर जिजिया खत्म कर देंगे, टैक्स। सारे लोग परेशान है टैक्स से, मेहनत हम करें, मजदूरी हम करें, टैक्स फिर भी अदा करना पड़ता है, ना करो तो पकड़े जाते हैं, है ना, सील लग जाती है, टैक्स भी दे रहे हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, बरकत वाली चीज क्या होगी? यफीजुल माल हत्ता ला युक़बल अहदुन, माल में इतनी बरकत होगी कोई आदमी माल कबूल करने तैयार नहीं होगा। माल ऐसा बेवकत हो जाएगा, माल का नफा नहीं होगा, आमाल का नफा सामने होगा। आमाल का नफा इंसानों के दिमागों में, ईमान वालों के, मुसलमानों के दिलों में ऐसा होगा कि 2 रकात, एक सजदा तो आदमी करना पसंद करेगा, लेकिन माल को लेना पसंद नहीं करेगा। खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, एक सजदा दुनिया की सारी नेमतों से एक मोमिन को अफजल लगेगा। नेकी और दीन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और माल से बेरगबती इतनी बढ़ जाएगी। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक और चीज दी। अल्लाह जल्ल शानहू ने ईसा अलैहिस्सलाम की तनफ्फुस, सांस में वो कुव्वत दी है कि ये सांस जो है ना, जहां तक ईसा अलैहिस्सलाम की नजर जाएगी वहां तक ईसा अलैहिस्सलाम की सांस जाएगी, और जहां सांस काफिर को लगेगी वहां काफिर अपनी मौत मर जाएगा। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कब? अबू दाऊद शरीफ में फरमाया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो जितने भी आज तक हुए और आगे भी होते रहेंगे। देखो, सच्ची मालूमात जब हासिल हो जाए तो जो असली चीज़ हैं उसकी कुछ निशानियां होती हैं, उसे आदमी जो है ना स्कैन करके और पक्का दिमाग में बिठा लेता है। जैसे स्कैन करेगा दिमाग कह देगा कि डुप्लीकेट है, क्योंकि इसको स्कैनर बता नहीं रहा है।
تو آپ کو جو معلومات دی جا رہی ہے نا، یہ آپ کے لیے پرفیکٹ سند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، حضور کی پیشن گوئی ہے۔ احادیث صحیحہ میں ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، حضور فرماتے ہیں کہ المہدی من عترتی، مہدی تو میرے خاندان سے ہوگا۔ پھر فرمایا ایک روایت میں مہدی تو حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوگا، مہدی تو سید ہوں گے۔ ایک نشانی ہو گئی۔ اب یہ کون سے خاندان سے؟ یہ تو خان ہیں۔ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف خان، اور وہ تو سید ہوں گے، آل بیت ہوں گے، اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں گے۔ اچھا ہوں گے کہاں؟ پیدائش کی جگہ بتلا دی، خلافت کے اعلان کی جگہ بتلائی۔ کیا کیا بتلائی؟ پیدائش مدینہ پاک میں۔ کہاں ہوگی بولو؟ مدینہ پاک میں ہوگی۔ اور یہ تو مہدی ہونے کے لیے خود چھپ گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حق لے کر آئے، چھپے یا علی اعلان میدان میں آئے؟ اکیلے تھے تو بھی کہاں آئے؟ میدان میں آئے۔ ایک ایک نبی کی، جن نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اٹھا کے دیکھو، نبی ایک ہیں، دعوت حق کی ہے، علی اعلان دے رہے ہیں، قوم مخالفت کر رہی ہے، قوم اور اپنے خاندان والے بائیکاٹ کر رہے ہیں، سنگسار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، خاندان سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی حق کیا ہوا؟ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ حق چھپا، حق بھاگا، حق نے اپنے آپ کو بچایا، حق نے قربانیاں دینے سے اپنے دامن کو بچایا کہ میدان میں آیا۔ حق میدان میں آتا ہے، حق تکلیفوں میں چمکتا ہے، حق کانٹوں کے بیچ میں نکھرتا ہے، حق باطل کے بیچ میں اپنا اعلان کر کے اور اپنا لوہا منواتا ہے۔ ہر نبی حق لے کر آیا، جو بھی حق لے کر آیا نا وہ ہمیشہ چمکا ہے، حق چھپتا نہیں، حق اپنی باتیں علی اعلان بیان کرتا ہے۔ جھوپڑ پٹیوں میں، جاہل لوگوں میں، غریبوں میں ان کی جیب گرم کر کے، انہیں شکار بنا کے، ان کی غریبی کا، ان کی محتاجی اور مجبوری کا، ان کے گھریلو حالات کو سامنے رکھ کر بلیک میل کرنے کا فائدہ نہیں اٹھاتا۔ حق تو غریبی سے زندہ ہوتا ہے اور بادشاہ کی چوٹی پہ جا کر بیٹھتا ہے۔ اب یہ تو چھپ رہا ہے۔ حضور سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہدی مدینہ میں ہوں گے۔ مدینہ کے اندر جب حالات قرب قیامت کے ہوں گے، ابھی نہیں ہے، ابھی تو اللہ اللہ کہنے والے الحمدللہ ہزاروں موجود ہیں۔ اس سے ڈرے نا، مدینہ میں ہوں گے، وہاں پر بات چلے گی، چرچا ہوگا کہ مہدی کا وقت آ گیا، مہدی کا وقت آ گیا۔ انہیں دل میں خوف پیدا ہوگا، ہارباً الی المکہ، یہاں سے کوچ کر جائیں گے، چلے جائیں گے مکہ المکرمہ، مکہ جائیں گے اس ڈر سے کہ یہاں لوگ جو چرچا کر رہے ہیں، مجھے پکڑ کے خلیفہ بنانے کی فرمائش کریں گے، میں اپنے اندر صفات پاتا نہیں۔ انہیں اپنی نیکی پہ ڈر ہوگا، انہیں اللہ کا خوف ہوگا، عہدے سے، خلافت کے منصب سے وہ خائب ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خائف ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، اور ڈر کی وجہ سے عہدے سے بھاگ کر اور کہاں جائیں گے؟ امن پانے کے لیے امن والے شہر مکہ جائیں گے۔ مکہ میں اسی اسنا میں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، ایک روایت میں پھر مدینہ آئیں گے، پھر مکہ جائیں گے، ایک روایت میں مکہ میں ہی ہوں گے، مکہ میں ہوں گے، لیکن جگہ بھی بتلا دی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جگہ بتلا دی۔ اور یہ جو چور ہے نا ایمان کا، یہ جو بیچارے غریب جاہل مسلمانوں کی ایمان کو چرا رہا ہے، اس کی تو جگہ بہار ہے، وہاں اس کا جنم ہوا، روزی روٹی کچھ نہیں تھی تو بھاگا مزدوری کے لیے، پھر اسے فن مل گیا کہ آل بیت کی محبت کا نام دے دو، مہدی کو تو امت ویسی ڈھونڈ رہی ہے، چلو اس کا ہی بہروپیہ بن کے روپ بنا لو، پھر چھپ جاؤ اپنے چیلے چپاٹے جیب گرم کر کے، اور انہیں دیکھ کے جو ہے کرایہ دار ٹھیکیدار انہیں بنا کے بھیج دو دنیا میں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دہلی میں، بمبے میں، یہ تو اورنگ آباد میں بتا رہا ہے کہ میں مہدی بن کے بیٹھا۔ حضور بتا رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں جن کی قرآن نے گواہی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى،
رسول اللہ کی بات وہ کلام اللہ ہے، وہ فرمان اللہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے کچھ ابدال لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ کرنے والے لوگ، پہچان لیں گے چہرے کی رونق سے، پیشانی چمکدار، ناک پتلی اور پیشانی کشادہ، سینہ چوڑا، نگاہیں جھکی ہوئی، صفات و اخلاق ہیں۔ وہ اللہ والے قطب ابدال جو ہوں گے وہ کہیں گے انت مہدی۔ اب ان کا نام بھی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا ان کا نام عبداللہ ہوگا، ابا کا نام محمد ہوگا، خاندان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ جیسے ہی وہ کہیں گے انت مہدی تو وہ کہیں گے کہ انا عبداللہ۔ لیکن پھر وہ قطب ابدال جو ہوں گے نا، وہ انہیں خلافت کے لیے بیعت کرنے کے لیے کہیں گے، تو خلافت کی بیعت کا اعلان تو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ میں ہو رہا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں بیت اللہ میں اعلان خلافت مہدی ہوگا، اور یہاں یہ ایمان کے چور جو ہیں، ایمان کے کمزور انسانوں کو شکار بنا کے جو ہیں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدی ظاہر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کے بارے میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں سے ملک شام آئیں گے، شام کو فتح کر کے قسطنطنیہ جائیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد پھر ملک شام آئیں گے۔ یاد رکھنا ان باتوں کو، نہ ہو تو بعد میں میرے چینل سے لے لینا۔ پہلے مکہ المکرمہ ہے، مکہ المکرمہ سے آئیں گے، تفصیلیں نہیں سنا رہا ہوں، وہاں سے ملک شام آئیں گے، شام فتح کر کے قسطنطنیہ جائیں گے، قسطنطنیہ کو فتح کر کے پھر ملک شام آئیں گے، پھر شام آنے کے بعد عصر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اتریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ صرف 7 سال رہیں گے۔ کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن امام مہدی کے زمانے میں کیا ہوگا؟ انصاف قائم ہو جائے گا، ظلم ختم ہو جائے گا، اور امام مہدی جو ہے وہ صرف امامت کرائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے، مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے، اور یہ ہندوستان نہیں آئیں گے، یہ کوئی ایشیا میں نہیں آئیں گے، یہ وہیں ہوں گے۔ وہیں پر ایمان والوں کو حکم ہوگا جا کے مہدی کی مدد کرو، اور مہدی کے ساتھ رہ کر دنیا میں امن، امان، انصاف اور نیائے اور دنیا میں قائم کرو، ظلم و ستم کو ختم کرو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ بغیر باپ کے ہیں، اللہ جل شانہ کے حکم سے چوتھے آسمان سے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، اور دمشق کے اندر سفید منارے پہ اتریں گے، مشرقی منارہ ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مہدی وہاں موجود ہوں گے، اور مہدی 7 سال دنیا میں رہیں گے۔ بعض روایتوں میں 6 سال بھی، 5 سال، لیکن محدثین فرماتے ہیں یہ روایت کرنے والے راوی کا شک ہے، اصل راجح قول یہ ہے کہ 7 سال رہیں گے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے آپ کے نبی، سارے جہاں والوں کے نبی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انہیں دفن کیا جائے گا، مسلمانوں نے دفن کریں گے۔ اس کے بعد حالات بگڑیں گے، پھر قیامت والا منظر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس لیے فتنہ شکیل بن حنیف جو ہے نا، اس کے باطل ہونے کی چند یہ آپ کو دلائل دیے گئے، ان دلائل کو خود بھی یاد رکھیں اور اپنے دوست احباب میں۔ اور دیکھو دور ایسا ہے، اپنے آپ کو ہفتے میں روزانہ ہو سکے بہتر ہے، 5 منٹ 10 منٹ نکال کر آؤ، اور پھر علماء سے وقت لو، یہ بات یاد رکھیں، وقت لو اور پھر آؤ۔ ایسا نہیں کسی بھی وقت جو ہے آ کے کھٹکھٹا دیتے ہیں بھائی یہ فلاں چیز پوچھنی ہے، وقت لو اور اس کے بعد آؤ۔ یا تو پھر 2 دن میں، ہفتے میں 1 دن رکھو، اور 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ آؤ، اور دور حاضر کے فتنے کون کون سے ہو رہے ہیں، چاہے فتنہ گوہر شاہی ہو، چاہے فتنہ جو ہے مرزا ہو، چاہے فتنہ جو ہے وہ پروفیسر پتہ نہیں کون ہے اس کا فتنہ ہو، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ قرب قیامت میں ہوں گی۔ ان کا پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کو ہم لوگ سمجھائیں گے، آپ آیا کریں۔ اور اسی فتنے کے بارے میں علماء کرام جمع ہوئے، مشورے ہونے کے بعد ایک پرچہ چھپا گیا کچھ تفصیل کے لیے۔
تھوڑی بہت آپ کی معلومات کے لیے یہ پرچہ انشاءاللہ نماز کے بعد آپ باہر ساتھی لے کر کھڑے ہوں گے، پرچہ لے کر جائیں، اپنے ساتھیوں کو پڑھائیں، خود بھی اس کا خوب دھیان سے مطالعہ کریں اور اس کو اپنے ذہن میں خوب بٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں بھی، ایسا نہیں صرف مرد اس کی محنت کر رہے ہیں، عورتیں بھی اس کا شکار ہو چکی ہیں، گھروں میں ماں بہنوں کو بھی سنائیں، انہیں بھی بتائیں، آنے والے بچے جو گودوں میں ہیں نا، ان کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، انہیں بھی بتا دیں، تو یہ پرچے لے کر جائیں، اس کو لے کر جائیں اور خود بھی جو اس کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اس کے علاوہ اور ایک اعلان ہے، الحمدللہ آپ کی توجہ سے اللہ جل شانہ نے ایک اور موقع دیا ہے۔ حضرت شیخ رفیق صاحب بلودوی انشاءاللہ پیر کو تشریف لا رہے ہیں، اور جامعہ صدقوں سعادت دارین کے شیخ الحدیث مولانا شوکت صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، ایک اور بھی شیخ الحدیث ہے۔ انشاءاللہ پیر کے روز عشاء کی نماز کے بعد مسجد خضرا میں پروگرام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ موضوع فتنہ حاضر جو ہے نا، اس پر انشاءاللہ موضوع ان کی خطابت کا یہ ہوگا۔ شیخ رفیق صاحب بھی ہوں گے اور شیخ شوکت صاحب بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب اور ان کے رفقا حضرات جو ہے بھوج سے الفلاح مسجد کے چندے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو الفلاح مسجد کے چندے میں بھی للہ رقم سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس کے ساتھ ایک اور سفیر آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی چندہ مسجد کا ہے۔ ایک اور اعلان ہے، جمعیت علماء ہند جو ملک کی مختلف قسم کے حالات میں امت کے لیے دکھ سکھ میں کھڑی رہتی ہیں، اور کئی مقدمات میں، کئی دینی مکاتب میں، مدارس میں، کئی جگہوں میں خیرات کے بہت سارے کام کرتی ہیں، اور تو اس کی ممبر سازی کیا ہوتی ہے؟ جمعیت کے جتنے کام ہیں ان دینی کاموں میں ہم ان کے ساتھ شامل ہیں، اس کے لیے ایک ممبر سازی کی بک ہوتی ہے، اس کے اندر مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، ہر ایک اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کی رسید جو ہے 10 روپے کی رسید بنتی ہے۔ یہ رسید بک لے کر بھی باہر شاہد بھائی وغیرہ ہوں گے، ان سے اپنی رسید بنائیں، اپنے گھر والوں کی رسید بنائیں، بچوں کی رسید بنائیں، آج بھی بنا لیں، بعد میں بھی بنا لیں، ایک ہفتے کا وقت ہے۔ تو یہ چند اعلانات بھی ہیں جس کی جو ہے آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ فکر کریں گے، اور مساجد کی بھی امداد کریں گے، اور جمعیت کی رسید بھی بنوائیں گے، اور انشاءاللہ فتنہ شکیل بن حنیف کے بارے میں خود بھی آگاہ رہیں گے، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے اطراف و اکناف کو بچانے کی فکر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ایمان پر جتنے کچھ فتنے آنے والے ہیں اس کے بارے میں چوکنا رہنا، بیدار رہنا نصیب فرمائے۔ سستی سے، کاہلی سے، کمزوری سے اور غفلت سے اللہ تعالی ہماری خصوصاً عموماً سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔